اور ایک اب زبردستی آپ کے سامنے ہم انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں، اور وہ انفارمیشن ہے ایک ایسا چینل آنے والا ہے جو آپ کو نہ صرف پاکستان کے کونے کونے کے حوالے سے آگاہی دے گا، آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کے ملک میں تاریخی ورثہ ہے کہاں پہ، اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا پرانا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ہمارے یہاں مختلف تہذیب ہے، رنگ ہے، ڈفرینٹ بولیاں بولی جاتی ہیں۔ وادی میران کا ذکر کریں تو ہزاروں سال پرانا شہر جی موئنجو داڑو ہے، پنجاب میں ہڑپا ہے، اسی طریقے سے گندھارا آرٹ ہے، اور ملک کے کونے کونے میں آثار قدیمہ آج بھی تاریخ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں پاکستان کے جنوب سے لے کے پاکستان کے وسط تک اور وسط سے لے کے مغرب، مشرق، شمال تک پاکستان میں نہ صرف سیاحتی مقامات ہیں خوبصورت، بلکہ پاکستان ایک بہت بڑا ہب ہے ریلیجیس ٹورزم کا۔ یہاں پہ ہندو برادری کی بہت زیادہ پرانی جو ہے وہ شناخت ہے، یہاں پہ بدھزم جو ہے وہ بہت زیادہ ٹورزم جو ہے پروموٹ ہو سکتا ہے۔ K2 کی چوٹیاں ہیں، کیا نہیں پاکستان اب دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک نہیں کئی، اس میں راکا پوشی بھی ہے، K2 بھی ہے، نانگا پربت بھی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کو دنیا تک پہنچایا جائے، تو ایسے ہی ایک بہت زبردست سا یہ انیشیٹو لیا گیا ہے۔ وفاقی وزارت ثقافت نے جلد قومی ورثہ چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پہ صرف نیشنل ہیریٹیج کی جو سائٹس ہیں انہیں اجاگر کیا جائے گا، تو ظاہر ہے اس میں مختلف زبانوں میں بھی پروگرام نشر ہوں گے۔ کیا جائے گا یہ بات کر لیتے ہیں۔ جی، گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ صاحب۔ جمال شاہ صاحب السلام علیکم، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے کمنڈیبل بات ہی یہی ہے کہ قومی ورثہ چینل، ذرا بتائیں اس کے بارے میں کون کون سے پروگرامز جو ہیں نشر کیے جائیں گے؟ 17 قومی زبانوں میں یہ پروگرامنگ ہو رہی ہے، اور اس میں بچوں کو یہ جو پروگرامز ہیں سچویٹ ہونے میں بہت مدد دیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہیں، کس زمین پہ رہ رہے ہیں، اور ان کا ورثہ کیا ہے، ان کی شناخت، کلچر شناخت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو جمال شاہ ذرا کیوریوسٹی مجھے ہو رہی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سیٹلائٹ چینل ہوگا، ویب چینل ہوگا، تو اور یہ کب تک آن ایئر ہوگا، کیا اس حوالے سے اسٹیٹس ہے؟ ہونا تو یہ سیٹلائٹ چینل ہی ہے، لیکن ابتدا میں ہم ویب چینل کے طور پہ لانچ کریں گے۔ اسی ویب چینل کے پلیٹ فارم پہ ہی اس کی ساری ٹیسٹنگ وغیرہ ہو جائے گی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2.5 یا 3 ماہ میں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مدارس میں خطاطی کی تعلیم جو ہے نا وہ شروع کرنے کے لیے بھی ایک پروجیکٹ زیر غور ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں۔ ہم نے مدارس کے اسٹوڈنٹس کو خطاطی کی تعلیم دلانے کا ایک منصوبہ بنایا ہے، اور اس منصوبے میں ہم مدارس کے جو اساتذہ ہیں یا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، خطاطی کی تعلیم دے رہے ہیں، خطاطی کے ساتھ منسلک جو دوسرے ہنر ہیں وہ بھی سکھا رہے ہیں، خطاطی کی ہسٹری پڑھا رہے ہیں، اس کی جمالیات کے بارے میں ان کو علم دے رہے ہیں، تاکہ یہ ٹیچرز جو ٹرین ہو جائیں یہ اپنے اپنے مدارس میں خطاطی کی تعلیم دینا شروع کریں، اس لیے کہ مدارس بڑی زبردست جگہ ہیں خطاطی کی پروموشن کے لیے، کیونکہ ان کا خط کے ساتھ، لکھنے پڑھنے کے ساتھ بڑا اب بھی گہرا تعلق ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے نہ صرف مدارس کے اسٹوڈنٹس کو بہت یعنی فائدہ ہوگا، یہ علم جب یہ سیکھیں گے، یہ ہنر سیکھیں گے، ان کا روزگار کے بڑے ذرائع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، بلکہ خطاطی کا فن جو ہے وہ بھی محفوظ ہوگا اور پروموٹ ہوگا بہت اچھی طرح سے۔ جمال شاہ صاحب، یہ انفارمیٹیو ظاہر چینل ہوگا، اس کی ضرورت بھی ہے، دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں ہسٹری چینل ہوتے ہیں، جیوگرافک چینل ہوتے ہیں، تو ایک کمینڈیبل یہ ایفرٹ ہے، لیکن ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ظاہر ہے اب آپ کی نئی حکومت آنے والی ہے الیکشن کے بعد، اب آپ کا جو ایک نگراں پیریڈ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، آپ کی جو وزارت رہی اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ بہتر ہوں اور آنے والی حکومت اس کو بہتر کرے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم نے بنیادی طور پہ یہ کیا ہے کہ اس محدود مدت میں ظاہر ہے بڑے بڑے کام تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پالیسیز کچھ ایسی بنائی ہیں جو آنے والوں کے لیے
بہت مددگار ثابت ہوں گی، اور جب وہ لوگ آئیں گے اور یہ ساری پالیسیز ان کے سامنے پڑی ہوگی، فریم ورک پڑا ہوگا، تو بڑی آسانی سے یہ امپلیمنٹ ہوں گی اور یہ کام آگے بڑھے گا. چلے بہت شکریہ جمال شاہ صاحب. یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی، جیسے تو آپ نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں نیشنل جیوگرافک اور ہسٹری جیسے چینلز ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے پاس جو بھی یہ قومی ورثے کا ایک خزانہ ہے. پاکستان میں آپ کراچی سے سفر کرنا شروع کریں اور کشمیر تک چلے جائیں تو آپ کو ہر چند کلومیٹر پہ زبان، ہر چند کلومیٹر پہ شناخت اور ہر چند کلومیٹر پہ کھانے جو ہیں وہ بھی مختلف آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. 10 بجے کتنی کا ڈائیورسٹی ٹائم ہو اور میں کھانے کی بات کروں، آپ کھانے کی بات کرتے ہیں تو بھوک چمک جاتی ہے، جاگ نہیں جاتی. اور پی ہم رہے ہوں بلیک کافی، تو وہ چمکی ہوئی بھوک جو ہے نا پھر یہیں پہ ختم میں ہو سوچ جاتی ہے. رہی ہوں یہاں کچھ لا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ہم تھوڑا سا اس کو ذرا سے اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے. لیکن یہ بات آپ نے اچھی کہی ہے کہ اس طرح دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں. ابھی جو میں فوٹیج دیکھ رہی تھی فیصل، سوچے جب چینل آئے گا ود انفارمیشن ود آل دا لائک مختلف ان لینگویجز، کتنا لوگوں کو اس سے معلومات ملے گی. اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں، ان کے لیے بڑا زبردست ہے. اور یہ فوٹیجز دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ملک کتنا خوبصورت ہے. ان کچھ لوگوں میں ایک یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کچھ لوگوں میں ایک یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے. فیصل کا ایکسپیرینس کبھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ وہ خود آپ سے شیئر کریں گے. انہوں نے بہت پاکستان کے علاقوں کا دورہ کیا ہے. دورہ کہوں گی آپ نے؟ جی میں ہر کچھ مہینوں پہ کامیاب دورے کرتا ہوں. یہ کامیاب کے پیچھے ایک اور اس کامیابی کا ضامن ہوتا ہے کیا ہے وہ بھی کبھی آپ سے شیئر کریں گے کہ سفر کا کامیاب دورہ ہوتا کیا ہے.